دانین کچن میں کھڑی زارا کے لیے نوڈلز بنا رہی تھی، تبھی وہ ٹک ٹک کرتی ہلوں کے ساتھ منہ پر ڈیرو میک اپ لگائے کچن میں داخل ہوئی۔ ایک ناگوار نظر دانین پر ڈالی، جس نے اس کے آنے کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ سنو، اس نے دانین کو پکارا تو ایک پل کو دانین نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر سے مصروف ہو گئی۔ میں اور اساور لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں، تو مجھے کہیں بھی جانے سے پہلے چائے پینے کی عادت ہے، تو جلدی سے بنا دو، اس نے حکم صادر کیا تھا۔ ایکسکیوز می، دانین نے آئی برو اوپر کر کے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا چائے بنا کر دو۔ مقابل پر اس کی تیکھی نظر کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ میڈم، ہاتھ پیر سلامت ہے تمہارے، خود بناؤ۔ مجھ سے بنوانی ہے تو پہلے معذور ہونا پڑے گا۔ وہ ذرا سمجھاؤ اسے سائرہ، مجھ سے جی حضوری کی توقع کرنے والے کئی مہینوں تک چل نہیں پاتے۔ دانین نے سامنے سے آتی سائرہ کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا۔ سائرہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ چھوڑو اسے، تم ملازمہ سے کہہ دو بنا دے گی، ویسے بھی تم سے جلن اس کی آنکھوں میں دکھ رہی ہے، اور بلا سوتن کو بھی کوئی چائے بنا کر دیتا ہے۔ تم نے اس سے اس کا میاں چھینا ہے، اس کا بیچاری ٹوٹی ہوئی ہے۔ سارا نے بھی کوئی ادھار نہ رکھا تھا۔ اف، جو چیز آپ کے استعمال میں رہ چکی ہو بعد میں چاہے کسی کی بھی ہو جائے فرق نہیں پڑتا، اور یہ انسانی فطرت کی مسلمہ حقیقت ہے۔ جو چیز دست میں رہی ہو اس سے حاصل شدہ تسکین ختم ہوتے ہوتے ختم ہو ہی جاتی ہے۔ جلنا تو اسے چاہیے، دانین کی اترن ہے اس کے پاس، اور ویسے بھی دانین بزدل لوگوں میں انٹرسٹ نہیں رکھتی۔ جواب دانین کی بجائے سمو نے دیا تھا، جو اب کچن ٹیبل کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھی سیب کی بائٹس لے رہی تھی۔ آخری بات اس نے سیڑھیوں سے اترتے اساور کو دیکھ کر کہی تھی، جسے اس نے بآسانی سنا تھا۔ سائرہ نے ایک نفرت انگیز نظر دانین اور سمو پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی۔ چلیے، اساور کا بازو پکڑ کر اس نے پوچھا۔ دانین رخ موڑ چکی تھی، جبکہ دانین آنکھوں میں تمساح لیے اساور کو ہی گھور رہی تھی۔ ایک اچٹتی نظر رخ موڑے کھڑی دانین پر ڈالتا وہ اپنی بیگم کا ہاتھ تھامے بیرون دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اساور سمیت سب کو لگتا تھا دانین کو اب بھی فرق پڑتا ہے، مگر دانین کو پتھر بنانے والے وہ سب ہی تھے۔ اب تو پتھر دل کا یہ عالم تھا، اگر وہ لوگ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر جاتے تو اس سے رتی بھر پرواہ نہ ہوتی۔ ماما، ایک 6 سالہ بچہ غنودگی میں جاتی اپنی ماں کو پکار رہا تھا، رو رہا تھا، وہی تو اس قید میں اس کا سہارا تھی۔ وہ اس سے کیسے کچھ ہونے دے سکتا تھا؟ اذہان بیٹا، اس کی آنکھیں نکاہت سے بند ہو رہی تھی، مگر وہ آنکھیں بند نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی، وہ آج سو گئی تو کبھی اٹھ نہیں پائے گی۔ ماما، میں نے باہر کا راستہ تلاش کر لیا ہے، اب ہم یہاں سے جا سکتے ہیں۔ چھوٹے بچے کا سانس پھول گیا تھا، جیسے وہ کہیں سے بھاگ کر آیا ہو۔ سچ، اس کی آنکھوں کی جوت جل اٹھی تھی۔ جی ماما، آپ خود کو سنبھالیں، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اذہان اپنی ماں کو سہارا دے کر اٹھا رہا تھا۔ وہ اٹھ گئی تو وہ بھاگ کر اس کے لیے جگ سے پانی ڈال کر لے آیا، جو وہ موٹی عورت صبح ہی رکھ کر گئی تھی۔ میرا بہادر بیٹا، اس نے اذہان کی آنکھوں سے نیچے تک آتے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے اس نے اذہان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ماما، میں موٹی آنٹی کو دیکھتا ہوں، پھر ہم نکلتے ہیں یہاں سے۔ اذہان کہتا دروازے سے جھانک کر باہر دیکھنے لگا۔ وہ اسے دیکھ کر نکاہت سے مسکرا دی تھی۔ وہ اس کا بہادر بیٹا تھا، جو راستے کی مشکلوں سے گھبرانے کی بجائے راستے تلاش کرتا تھا، اور اسے راستے تلاش کرنے آتے تھے۔ آج کا سورج نکلتے ہی کاظمی حویلی میں معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ آج رخشندہ بابی کی کچھ دوستیں اساور کی نئی نویلی دلہن سے ملنے آنے والی تھی۔
ان کے لیے بھرپور اہتمام ہو رہا تھا۔ کچن سے اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھی۔ اصابر کی شادی کو 1 مہینہ ہو چلا تھا۔ رخشندہ بھابھی کو سارے مسئلے دانیل سے تھے۔ نئی دلہن پر تو وہ بچھی چلی جاتی تھی۔ رخشندہ بھابھی کی دوستوں کے آنے میں کچھ وقت تھا تو سب لاؤنج میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے، اور اکثر ہی ایسی محفلیں کاظمی حویلی کے لاؤنج میں سجتی تھی۔ بس سومو اور دانیل آؤٹ سائڈر تھی۔ دانیل کچن میں گھسی زارا اور سارا کے لیے سینڈوچ بنا رہی تھی۔ سومو کچن میں ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کرتی، ترچھی نظر اس ہنستے مسکراتے نفوس پر ڈال دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ سب کسی بات پر کہکا لگا رہے تھے کہ زوردار آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ بہت سے پولیس اہلکار آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے، ساتھ لیڈیز کانسٹیبل بھی تھی۔ پولیس کو دیکھتے سب کی ہنسی پر بریک لگی تھی۔ سب ایک دم کھڑے ہو گئے تھے۔ ایس ایچ او صاحب، یہ کون سا طریقہ ہے کسی شریف انسان کے گھر گھسنے کا؟ اصابر کو تو آگ لگ گئی۔ سوری مسٹر اے کی، مگر ہمیں ہماری ڈیوٹی کرنے دیں۔ آپ کی وائف کے خلاف قتل اور اغوا کی FIR اور پکے ثبوت بھی، اور اریسٹ وارنٹ بھی۔ ایس ایچ او نے ایک انویلپ اصابر کی طرف بڑھایا۔ اصابر نے حیرانی سے اسے تھاما۔ سب پریشانی سے اصابر کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو دیکھ رہے تھے۔ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر سومو بھی لاؤنج میں چلی آئی۔ دانیل نے اشارے سے سارا اور زارا کو وہاں سے ہلنے کو کہا تو وہ دونوں کمرے میں چلی گئی۔ کس نے کروائی ہے یہ FIR؟ وارنٹ دے کر اصابر نے سوال کیا۔ سب ابھی تک سمجھ نہ پا رہے تھے کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ ہم نے، وہ دونوں ایک ساتھ بولتے اندر داخل ہوئے۔ شادی کو دیکھ کر دانیل اور سومو کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، جبکہ باقی سب ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میرے شوہر امان اللہ کاظمی کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا تھا اس مکار اور فریبی عورت نے، اور پھر مجھے بھی ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اسی قید میں میرے بیٹے اذان امان اللہ کاظمی کا جنم ہوا تھا، اور آج میرا بیٹا 6 سال کا ہے۔ مجھے پورے 7 سال اغوا کر کے رکھنے والی کوئی اور نہیں، میری اپنی بہن حیا سدوانی ہے، جو کہ اب حیا کاظمی کہلائی جاتی ہے۔ اینا نے اذان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اپنے مکمل تعارف کے ساتھ حیا کا گھناؤنا چہرہ بھی دکھایا تھا۔ اصابر پر تو گویا آسمان ٹوٹا تھا۔ اس نے بے یقینی سے حیا کی طرف دیکھا۔ رخشندہ بیگم اور ساحرہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ اور بہت چالاکی سے تم نے تمام ثبوت میرے خلاف کر کے مجھے امان کا قاتل ٹھہرا دیا، جس کی سزا میری پوری فیملی نے ان 7 سالوں میں بھگتی ہے۔ اب تمہاری باری ہے حیا سدوانی، سادی نے ٹھنڈے لہجے میں مگر چبا چبا کر کہا تھا۔ تم وہاں سے نکلی کیسے؟ حیا ہذیانی کیفیت میں اینا کی طرف لپکی۔ لیڈی کانسٹیبل نے حیا کے دونوں ہاتھ زور سے پکڑے، مگر وہ پھر بھی بے قابو ہو رہی تھی۔ کانسٹیبل نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا تو وہ سیدھی صوفے پر جا گری۔ تم نے پورا انتظام کیا تھا، مگر میرے امان کی نشانی مجھے وہاں سے نکال لایا تاکہ تمہارا گھناؤنا چہرہ پوری دنیا کو دکھا سکوں میں۔ اینا نفرت سے بولی۔ یہ سب کیا ہے حیا؟ میں نے تمہیں اس گھر کا فرد بنایا اور تم میرے امان کی قاتل نکلی۔ رخشندہ بیگم کو صدمہ لگ گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو سر آنکھوں پر بٹھا رہی تھی۔ تم نے کیوں کیا یہ سب حیا؟ جواب دو۔ اصابر غصے کی شدت سے چلایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا امان تمہارا بھتیجا ہے، ورنہ میں کبھی نہ مرواتی اسے۔ آئی سویئر اصابر، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، سچ میں اصابر۔ حیا ایک دم اصابر کی طرف لپکی تھی۔ اصابر نے زور سے دھکا دے کر اسے خود سے دور کیا۔ کیوں کیا تو نے یہ سب بدبخت عورت؟ اب کے بھڑکنے کی باری سارا کی تھی۔ حیا کو بالوں سے پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ آپ نے جو پوچھنا ہے بنا تشدد کے جلدی پوچھیں، باقی سب پولیس کی ذمہ داری ہے۔ لیڈی کانسٹیبل نے سائرہ سے حیا کو بچایا، ورنہ وہ اسے مار ہی ڈالتی۔ مجھے نہیں مل سکتی تھی میری محبت تو اور کسی کو کیوں ملتی؟
مجھے جب ٹھکرا دیا گیا تھا تو اس میں کون سے ایسے سرحاب کے بار لگے تھے جو اسے اپنایا جاتا، اسی لیے میں نے اس سے خوشیاں چھین لی، اس کی محبت، اس کا مان چھین لیا، مار دیا اسے۔ حیا گھٹنوں کے بال بیٹھ کر چلائی تھی، وہ اپنے آپے میں نہیں لگ رہی تھی۔ اور اس سب کی ذمہ دار تم ہو اساور کاظمی، تمہیں یاد نہیں ہوگا ہم ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ میں تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی تھی، مگر تم نے میری محبت کے جواب میں مجھے بری طرح دھتکار دیا تھا۔ ٹھکرائے جانے کا دکھ سمجھتے ہو؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں۔ کئی سالوں تک میں خود کو ہی جوڑتی رہی تھی۔ میں اس بات کو قبول نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے یعنی کہ حیا سدوانی کو ٹھکرا دیا گیا۔ میں سالوں بعد پھر سے لوٹی تھی تمہیں پانے کے لیے، مگر تم نے پھر بھی رد کر دیا۔ اس دانین کے لیے میرے اندر ایک آگ جل اٹھی جس میں دانین کو جلانا چاہتی تھی میں، تمہاری محبت کی میت کی راکھ کرنا چاہتی تھی میں، اور دیکھو میں کامیاب رہی۔ اس سب میں چلا کر کہتے آخر میں وہ دانین کی طرف دیکھتی فاتحانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ اس وقت حیا کوئی شدید پاگل معلوم ہو رہی تھی۔ ایک شخص کے لیے آپ نے اپنے آپ کو کتنا گرا دیا، اتنا کہ گندی نالی کا کیڑا معلوم ہوتی ہیں آپ۔ حنا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ مجھے برباد کرنے کے لیے اور آپ کو پانے کے لیے انہوں نے خود کو گندا کر دیا۔ نومی کی ہوس کی پیاس بجھاتی رہی یہ افسوس۔ آپ نے کیا کر دیا منا آپی؟ اب حیا تھی، اب بے حیائی کی داستان بن گئی۔ قانون کا مزید وقت برباد نہیں کیا جا سکتا، ہمیں انہیں لے کر جانا ہوگا۔ پولیس والی چلاتی ہوئی روتی ہوئی حیا کو گھسیٹتے لے کر چلے گئے۔ سعدی میرے بھائی۔ ان کے جانے کے بعد دانین سعدی کی طرف دوڑی اور آ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ اس سے چھوٹا تھا مگر اب وہ کافی بڑا ہو گیا تھا۔ ان گزرے ماہ سال میں وہ ایک نوجوان سے مضبوط مرد بن گیا تھا۔ ٹھیک ہو تم سعدی؟ اللہ کا شکر ہے۔ دانین اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے رو رہی تھی اور آج برسوں بعد اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلے تھے۔ بہت انتظار کروایا آپ نے سعدی، بہت۔ سمو کی آنکھیں بھی بہنے لگی تھی۔ رخشندہ بیگم صوفے پر ڈہ گئی تھی، سائرہ کمرے میں بھاگ گئی تھی، اساور خود سے ہی نظریں چرا رہا تھا۔ سامنے کھڑے تین نفوس ایک دوسرے سے مل کر کتنے خوش تھے۔ ایک پچھتاوا تھا جو اساور پر چھا رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑی دانین کو دیکھا، ایک پل کو دانین نے بھی اسے دیکھا اور فاتحانہ انداز میں مسکرا دی۔ اس کی یہ ہنسی اساور کو بہت کچھ یاد دلا رہی تھی۔ اساور کے کانوں میں ماضی کی آواز گونجی تھی، جس دن سعدی بے گناہ ثابت ہوگا وہ دن اس گھر میں میرا آخری ہوگا۔ ایک تکلیف اس کی رگوں میں اتری تھی، آنکھیں بہنے کو بےتاب تھی۔ حیا آپی کو جب میں نے بتایا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے تو انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی اور یہ شروع سے ہی چلتا آیا تھا۔ وہ اپنی ہر محرومی کا بدلہ مجھ سے لیتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ انتہا پسند ہو گئی اور ضدی بھی۔ ڈیڈ کے ایکسیڈنٹ کے بعد ڈیڈ ویل چیئر تک محدود ہو گئے تو حیا نے سارا بزنس سنبھال لیا۔ پھر وہ پہلے سے زیادہ اکڑو ہو گئی تھی، اس سے آگے کسی کو نہیں دیکھتی تھی۔ آپ نے انہیں دوبارہ ٹھکرا دیا تو ان کی ضد آگ بن گئی، ایسی آگ جس میں وہ ہر ایک کو جلا دینا چاہتی تھی، اور اس آگ میں وہ خود بھی جل جاتی، ان کو پرواہ نہیں تھی۔ پھر مام اور ڈیڈ نے مجھے گھر سے بھگا دیا تو میں امان کے پاس آ گئی۔ امان نے بتایا تھا ان کی بڑی بہن کی شادی ہے اور اس کی اماں ابھی اس شادی کے لیے ان کی شادی نہیں کروائیں گی، اور میرے واپسی کے سارے راستے بند تھے۔ پھر سعدی اور شامین نے ہماری شادی کروا دی تھی، ایک سادہ سی مگر بہت خاص شادی۔ دوست نعمت ہوتے ہیں اور خدا نعمتیں اپنے بندوں پر اتار کر بتاتا ہے کہ وہ ہے اور کامل ہے۔ سعدی اور شامین بھی وہی نعمتیں تھے۔ وہ جلد مجھے آپ سب سے مروانا چاہتا تھا لیکن پھر ایک دن حیا آپی ٹپکی۔ انہوں نے مجھے کہا وہ مجھے معاف کر چکی ہے اور مام ڈیڈ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اتنے پیار سے ملی کہ میں بھول گئی سب کچھ۔ مجھے یاد تھا تو بس یہ کہ وہ میری بہن ہے اور مجھ سے ہار رکھ سکتی ہے، نفرت تو نہیں کر سکتی۔ امان بھی مجھے
خوش دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی اور امان بہت خوش تھا۔ مری سے واپسی پر وہ مجھے جہاں لانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اچانک آپی کی کال آ گئی کہ ڈیڈ کی طبیعت بہت خراب ہے، تو ہم نے لاہور کے بجائے کراچی کی فلائٹ پکڑی اور حیا آپی کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ مام اور ڈیڈ تو آپی کے کارناموں کے باعث پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ مجھے کچھ جھٹکا ہم وہاں سے نکلنا چاہتے تھے کہ حیا آپی اور ان کے بوائے فرینڈ نے ہمیں گھیر لیا، پھر میری آنکھوں کے سامنے میرے امان کو بے دردی سے مار ڈالا تھا۔ اینا سر جھکائے بیٹھی بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ایک تکلیف تھی، کرب تھا جو شدت سے خون میں گردش کر رہا تھا۔ ایف ایس سی میں جو میرے ساتھ ہو چکا تھا، اس کے بعد مجھے اچھے رزلٹ کی امید نہیں تھی۔ میرے دوست کے فادر کی ایجنسی تھی کراچی میں۔ ان دنوں میں بھی وہیں گیا ہوا تھا۔ امان سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ مجھے معلوم تھا وہ کراچی آیا ہوا ہے۔ پھر مجھے ایک کال موصول ہوئی، وہ اینا کی کال تھی۔ وہ مدد کے لیے مجھے پکار رہی تھی۔ میں ساری ہفکی بلائے اینا کے بتائے ایڈریس پر پہنچا، مگر اندر صرف اور صرف خون تھا اور اس میں لت پت امان۔ میں نہیں سمجھ پایا یہ سب جال بچھایا گیا تھا جس میں مجھے پھنسا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی۔ میری کوئی بات پولیس نے نہ سنی اور مجھے لے گئی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اور کسی پر شک ہے تو آپ نے میرا نام لیا۔ وجہ میری اور امان کی ہونے والی لڑائی تھی، جس سے آپ نے میری امان کو دی جانے والی دھمکی یاد رکھتے ہوئے مجھے قاتل قرار دے دیا۔ جال ایسا بچھایا گیا تھا کہ سارے ثبوت میرے خلاف تھے۔ دانین آئی پھر ایک دن میرے پاس جیل۔ سعدی نے بات کرتے نظر صوفے کے پاس کھڑی دانین پر ڈالی۔ اصابر کو بھی حیرت ہوتی، یہ قصاص کے بارے میں جانتی تھی اور اس نے مجھے جیل سے بھاگ جانے کا کہا تھا۔ اس نے کہا آپ لوگ قصاص مانگیں گے اور قصاص دانین ہوگی۔ دانین نے ویسے بھی آپ ہی کی زندگی میں آنا تھا، اس لیے اس نے خوشی قصاص کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ اور اماں وہ بھی جانتی تھی مجھ سے نفرت کر سکتے ہیں آپ، مگر دانین کو تکلیف نہیں دیں گے اور پھر میں اپنی بے گناہی کے ثبوت بھی ڈھونڈ لوں گا۔ سعدی کی بات پر دانین کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی، تمسخر اور طنز سے بڑی مسکراہٹ۔ اصابر نے آنکھیں میچ کر تکلیف کی شدت کو اپنے اندر اتارا تھا۔ یہ میرے امان کا بیٹا ہے۔ رخشندہ بیگم نے پیار سے اذان کی طرف دیکھا۔ جی جاؤ اذان دادی کے پاس۔ اینا نے روتی آنکھوں کے ساتھ اسمات میں سر ہلایا اور اذان کو اشارہ کیا تو وہ مسکراتا ہوا رخشندہ بیگم کے پاس چلا گیا۔ میرا امان لوٹ آیا، دیکھو سومو، دیکھو سائرہ، ساور، دیکھو نا، یہ بالکل میرا امان ہے۔ رخشندہ بیگم اذان کا منہ بار بار چوم رہی تھی۔ ماما باہر آ جاؤ۔ میں دروازے میں سر نکال کر سائرہ نے آواز لگائی تو دانین نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ دانین یہ تمہاری بیٹی ہے؟ سعدی حیرانی سے سائرہ کو دیکھنے لگا۔ ہاں جڑواں بیٹیاں ہیں میری۔ زارا باہر آؤ۔ دانین نے کمرے کی طرف دیکھ کر آواز لگائی تو سنجیدہ سی دانین سب کو سرد نظروں سے دیکھتی باہر آئی۔ سارا ماموں کے پاس آؤ، یہ آپ کے ماموں ہیں، آؤ میرے پاس۔ سعدی نے بازو پھیلائے تو زارا سعدی کے گلے لگ گئی، جبکہ سارا حیرانی سے دیکھتی ساور کی گود میں بیٹھ گئی۔ سارا ماموں کے پاس آؤ بیٹا۔ سعدی نے سارا کو پکارا تو وہ ساور کی طرف دیکھنے لگی۔ ساور نے سارا اس بات میں ہلایا تو وہ چھلانگ لگا کر سعدی کے پاس چلی گئی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، بالکل اپنے ماموں پر گئی ہے۔ سعدی نے دونوں کے گال پر بوسہ دیا۔ سومو اور دانین سعدی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آج برسوں بعد وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ رخشندہ بیگم اور سائرہ اذان سے باتیں کر رہی تھی۔ اینا اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو ان ماؤ سال میں آج لگتا تھا جی رہا ہے۔ اصابر کی نظریں کبھی دانین پر جاتی اور کبھی زارا اور سارہ پر ٹھہر جاتی تھی۔ اس نے خود ہی سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا تھا۔ وہ محبت کا مجرم تھا اور محبت کا مجرم بہت کے تحت کا حقدار نہیں ہوتا۔ وہ بھی نہیں تھا، وہ پچھتا رہا تھا۔ آج کے دھچکے سے سب تھوڑے سنبھل چکے تھے، مگر دن کو ہونے والی زلزلے کی گونج ابھی تک اعظمی حویلی کے در و دیوار سے سنائی دے رہی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ اینا کو سومو نے امان کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔
اینا اب وہ اینا نہ تھی۔ 7 سال کی قید نے اسے بڑی جوانی میں برا کر دیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سے ہلکے پڑ چکے تھے۔ اب وہ فقط ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہوتی تھی، مگر آج جب وہ اپنے امان کے گھر تھی، اس کا بیٹا اپنوں میں تھا، یہ سوچ اسے سکون دے رہی تھی۔ سعدی اپنے گھر چلا گیا تھا۔ آخر کو وہ بہت سالوں بعد اپنے گھر کی شکل دیکھ سکتا تھا، جہاں اس کا اور دانین کا بچپن تھا، اس کے ماں باپ کی یادیں تھی، بہت کچھ تھا اس گھر میں، اور وہ بہت کچھ سکون تھا۔ دانین زارا اور سارا کو لیے کمرے میں چلی آئی تھی، انہیں کھانا کھلا کر سلانے کے لیے لٹایا اور خود بھی لیٹ گئی تھی۔ آج وہ سکون میں تھی، برسوں بعد وہ سرخرو ہوئی تھی، وہ آزاد ہوئی تھی۔ زارا اور سارا کو سلاتے وہ ابھی آنکھیں مون کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ آج تو نیند بنتی تھی، برسوں جاگی تھی وہ۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، پھر ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا، مگر دانی نے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کے پاس جا کر کھڑا ہوا تھا۔ نظریں دانین کے چہرے پر ٹک گئی تھی، ان آنکھوں میں پچھتاوا، ملال، دکھ، اذیت، کچھ کھو دینے کا کرب، افسوس، خوف، کیا کچھ نہیں تھا۔ دانین، اس نے ہولے سے دانین کو پکارا تھا، لہجے میں ڈیرو خوف تھا۔ دانین جاگ رہی ہو؟ دانین کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے پھر سے پکارا تھا۔ اب کہ دانین نے آنکھیں کھول کر صابر کو دیکھا، سرد مہری سی برف سی نظر تھی اس کی، جو منجمد کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ بات کرنی ہے تم سے؟ وہ واقعی بہت ٹوٹ گیا تھا، پچھتاوا اس کے لہجے میں بول رہا تھا۔ میں نے کہا تھا تم جب ہارو گے تو صرف انتقام کی جنگ نہیں ہارو گے، ساتھ ہم تینوں کو بھی ہار دو گے۔ زارا کے سر پر بوسہ دیتے اس کی نظریں اب معصوم سی سارا پر تھی۔ میں جانتی ہوں تمہیں کیا بات کرنی ہے، مگر میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، جو 6 سالوں میں بارہا میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ تم نے 6 سالوں میں جو کچھ دیا ہے، میرے پاس اس کا بدلہ لوٹانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ انفیکٹ میرے پاس تمہیں دینے کو اب کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور اس کچھ بھی نہیں میں محبت سر فہرست آتی ہے۔ اور وہ یوں ہی چتلیٹی چھت کو گو رہی تھی۔ دانین، معافی بنتی نہیں ہے یار، پھر بھی میں معافی چاہتا ہوں یار، میں کم ظرف ہوں یار، تم تو اعلیٰ ظرف ہو، معاف کر سکتی ہو مجھے پلیز؟ اس کا انداز التجائیہ تھا۔ معاف نہ کرنے والی معافی مانگنے تو بڑا عجیب لگتا ہے مجھے، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں معاف کیا۔ اساور کاظمی نظریں ابھی تک چھت پر تھی، اس نے ایک نظر بھی اساور پر نہ ڈالی تھی۔ اساور نے چونک کر اسے دیکھا تھا، اس سے اپنی سماعت پر شک گزرا تھا۔ سچ یار، تم نے معاف کر دیا؟ اساور نے تصدیق چاہی تھی۔ میں جن سے تعلق نہ رکھنا چاہوں ان پر بلا وجہ کے ملبے ڈالتی ہوں، نہ شکوے کرتی ہوں، اس لیے بات ختم۔ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم اور میں 2 اجنبی ہیں جو ریلوے ٹریک پر ٹرین چھوٹ جانے پر غلطی سے ملے تھے، اور اب ٹرین آ چکی ہے، ہم دونوں کو اپنے اپنے ڈبے میں سوار ہو جانا چاہیے۔ دانین کا لہجہ 2 ٹوک تھا، مگر دانین اساور نے کچھ کہنا چاہا۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے، اپنے کمرے میں مجھے ایک بھرپور نیند لینے دو گے؟ دانین نے کہتے کروٹ بدلی تھی۔ اساور کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا، جس میں سر فہرست اساور خود تھا، اور اس ٹوٹنے کی چبھن آنکھوں میں ابھری تو آنسو بے اختیار اس کے گالوں پر بہہ نکلے تھے، جنہیں اس نے ہاتھ کی پوچھ سے صاف کیا۔ دانین جانتی تھی وہ رو رہا ہے، مگر دانین کو پتھر کرنے والا بھی وہ خود تھا، اس مقام تک لانے والا وہ تھا جہاں اساور کا مر جانا بھی اس پتھر کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ بے بسی سے دانین کی پشت کو گھوٹتا وہ ٹیرس پر چلایا۔ اندر اس کا سانس گھٹ رہا تھا، اور آج اس نے ان 5 سالوں میں دانین پر گزری ہر اذیت کو محسوس کیا تھا، جو وہ اتنے سالوں میں وہ محسوس نہیں کرتا تھا۔ جب محبت اپنے محبوب کی تکلیف نہ محسوس کر سکے تو ایسی محبت کے در پھٹے منہ۔ ماں، سائرہ لیٹی ہوئی ماں کے پیروں کی طرف آ بیٹھی تھی۔ رخشندہ بیگم نکاہت سے بولی۔ اماں، خالہ کو کال کرو، طیب کو بولے مجھے آ کر لے جائے۔ سائرہ رخشندہ بیگم کی ٹانگیں دبانے لگی۔ یہ اچانک تمہیں کیا دورہ پڑ گیا؟ رخشندہ بیگم نے حیرانی سے بیٹی کو دیکھا، جس کی کایا پلٹ رہی تھی۔ اماں، مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے، مجھے احساس ہو رہا ہے
میں نے اپنے اتنے سال یوں ہی برباد کر لیے۔ میں اپنے گھر میں طیب کے ساتھ خوش بھی تو رہ سکتی تھی۔ سائرہ کو بھی آج عقل آئی تھی۔ میں کروں گی کل طیب سے بات، تو تیاری کر لینا۔ رخشندہ بیگم کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ اماں طیب لے جائے گا، مجھے معاف کر دے گا نا؟ سائرہ نے آس اور امید سے ماں کی طرف دیکھا۔ امید رکھیں اپیا، دنیا امید پر قائم ہے۔ طیب بھائی اور آپ کی ارینج میرج تھی۔ جب اصحاب الکاظمی جیسا محبت کا دعوے دار محبت کرنا چھوڑ سکتا ہے تو طیب بھائی سے بالکل چھوڑنے کی امید رکھے۔ ماں یہ آپ کی دوائی۔ سومو ڈبہ سر ٹیبل پر رکھتے جانے کے لیے پلٹی۔ اچھا بولو سومو، بہن کے لیے اچھا ہی ہوگا اس کے ساتھ۔ رخشندہ بیگم نے سائرہ کی پھیکی پڑتی رنگت دیکھی اور پھر سومو کو ڈانٹا۔ برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ماں۔ ماضی میں برائی بو کر مستقبل میں اچھائی کی توقع کرنے والے نیم پاگل ہوتے ہیں، سومو کہتی ہوئی پلٹ کر جا چکی تھی۔ پیچھے کمرے میں ایک گہری خاموشی چھوڑ گئی تھی۔ سائرہ نے ماں کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی تھی۔ رخشندہ بیگم کو بھی ہول اٹھنے لگے تھے۔ پچھلی بار جو سائرہ نے طیب کو بے عزت کر کے بھیجا تھا، اس کے بعد وہ پھر لوٹا تھا نہ یہاں سے کسی نے پتہ کیا تھا۔ کہیں وہ سائرہ کے ساتھ رہنے سے انکار ہی نہ کر دے، کہیں وہ ایسی بہت سی سوچیں رخشندہ بیگم کے دماغ میں گھومنے لگی تھی۔ سائرہ سر جھکائے ماں کے پاؤں دباتے اپنے آنسو کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے انجام سے ڈر گئی تھی۔ وہ آخر کو بہتان تراشی کی تھی اس نے، ایک پاکیزہ عورت پر بد کرداری کا۔